الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. حضرات، آج سے 15 دن پہلے ہم نے حدیث ہرقل کا درس دیا تھا اور اسی حدیث ہرقل ہی سے متعلق چند باتیں جو رہ گئی تھیں آج ہم بیان کرتے ہیں. وہ حدیث حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور بخاری و مسلم دونوں میں ہے، اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد صحابیت کا شرف حاصل ہو جانے کے بعد یہ حدیث بیان کی، اور یہ اس وقت کا واقعہ بیان کیا جب وہ اسلام کے سخت دشمن تھے. تو اس کے راوی حضرت ابو سفیان ہے، اس لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. ان کا نام صخر ہے، سواد خارا صخر. صخر بن حرب بن عبد شمس بن امیہ بن عبد مناف. عبد مناف پہ آ کر کے ان کا نسب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے. عبد مناف کے بعد سے یہ دو شاخیں ہو جاتی ہیں، بنو امیہ بنو ہاشم. ہمارے حضور بنو ہاشم میں ہے، یہ بنو امیہ میں ہے. تو صخر نام ہے، ابو سفیان ان کی کنیت ہے، اور اسی کے ساتھ مشہور ہے. نام کم مشہور ہے، کنیت زیادہ مشہور ہے. واقعے فیل یعنی ہاتھی والے واقعے سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے. ہاتھی والوں کا واقعہ آپ نے سنا ہے، جو ابرہا ہاتھیوں کے ساتھ آیا تھا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے. تو جب یہ واقعہ پیش آیا اس سے 10 سال پہلے ابو سفیان پیدا ہوئے، اور ہمارے حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب فیل کے واقعے سے 55 دن بعد پیدا ہوئے. وہ ہاتھیوں والا جو واقعہ پیش آیا اس سے 55 دن بعد ہمارے حضور پیدا ہوئے. اس طرح سے ابو سفیان کی عمر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف سے 10 سال زیادہ ہے. اور فتح مکہ کی رات ایمان لائے. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اس رات میں ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد ان کا ایمان مذبذب نہیں رہا، بلکہ مومنین مخلصین میں ہو گئے، پکے مخلص مومن. غزوہ طائف میں شریک ہوئے. طائف میں جو لڑائی ہوئی اس غزوے میں ایک تیر لگا، تیر سے ان کی ایک آنکھ نکل گئی، پورا آنکھ ڈھیلا نکل کے باہر آ گیا. حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو ان کے پاس تشریف لائے. دیکھا کہ آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں لیے ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ آنکھ اللہ کی راہ میں گئی ہے، راہ خدا میں گئی ہے. اگر کہو تو دعا کر دوں آنکھ ٹھیک ہو جائے، یا کہو تو دعا کر دوں اس کے عوض جنت ملے. عرض کی میں جنت اختیار کرتا ہوں. اس طرح سے ان کی ایک آنکھ بیکار رہی. اگر وہ اپنی خواہش ظاہر کر دیتے
ہمارے حضور جو ہے ان کی آنکھ کا ڈیلا آنکھ پہ رکھ کے لعاب دین لگا دیتے، آنکھ فوراً صحیح ہو جاتی۔ انہوں نے جنت اختیار کی۔ ایک آنکھ بچی تھی، یہ دوسری آنکھ جنگ یرموک میں قربان ہو گئی۔ یہ جنگ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں رومیوں سے لڑی گئی۔ رومیوں سے ہونے والی تمام لڑائیوں میں سب سے بڑی اور فیصلہ کن یہ جنگ تھی۔ اس جنگ میں آپ کو پتھر لگا، پتھر لگنے سے وہ آنکھ بھی راہ خدا میں قربان ہو گئی۔ اب دونوں آنکھوں سے آپ معذور ہو گئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں آ کر رہائش اختیار کر لی۔ باقی پوری زندگی مدینہ شریف میں گزاری۔ سن 34 ہجری میں 88 سال کی عمر پا کر یہیں مدینہ منورہ میں وصال فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں دفن نصیب ہوا۔ مدینہ طیبہ میں موت کا آنا، جنت البقیع میں دفن ہونا بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ نے انہیں یہ نصیب فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہا ہے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی والد ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور بت منات کے برباد کرنے کی مہم پر بھیجا تھا۔ چند بت جو بہت مشہور تھے، لات، عزا، منات بھی بہت مشہور بت تھا، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے۔ تو اس بت کو برباد کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ کے حبیب نے ان کو بھیجا تھا۔ غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے اللہ کے حبیب نے ان کو 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمایا۔ اس پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا یزید ہے، اس کو بھی کچھ دے دیجئے۔ حضرت یزید رضی اللہ عنہ کو بھی 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمایا۔ یہ یزید صحابی ہیں، یزید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ابو سفیان کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے یہ۔ اور وہ یزید جو ظالم و جابر، فاسق و فاجر، شرابی، بے نمازی تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، وہ دوسرا ہے، وہ امیر معاویہ کا لڑکا تھا، ابو سفیان کا پوتا تھا۔ دوسری بات، حافظ ابن کثیر نے حافظ ابو نعیم اصفہانی کے حوالے سے یہ دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ نقل کیا ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، تفصیل آپ سن چکے ہیں، تو اس موقع پر شاہ روم قیصر ہرقل نے ملک شام میں آئے ہوئے تاجر ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دربار میں طلب کیا تھا، اور طلب کر کے ان سے وہ مشہور سوالات کیے تھے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہیں۔ ابو سفیان چونکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کی یہی کوشش رہی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرقل کی نگاہوں میں حقیر اور کمتر بنا کر پیش کریں، لیکن کوئی عیب نکال نہ سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے صرف اس لیے باز رہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ ہرقل کے دربار میں کوئی جھوٹ بولوں اور میرا جھوٹ وہ پکڑ لے اور پھر میری کسی بھی بات کا اعتبار نہ کرے۔ آخر کار مجھے آپ کی معراج والی بات یاد آ گئی۔
کہ معراج شریف میں ایک ہی رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصی جانا، پھر وہاں سے واپس آ جانا، یہ بہت بڑا دعویٰ تھا۔ اگر آدمی کو عقیدت نہ ہو، محبت نہ ہو، تو کوئی عام آدمی یہ دعویٰ کرے تو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ تو سوچا کہ وہی معراج والی بات جو ہے سنا دوں، اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا ہرقل کے سامنے اور ان کی وقات کم ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بادشاہ قیصر سے کہا کہ بادشاہ، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس شخص نے جھوٹ بولا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہی رات مسجد حرام سے چل کر تمہاری اس مسجد تک آ گیا۔ یہ مسجد اقصی جو ہے بیت المقدس میں، بیت المقدس فلسطین میں، وہ ملک شام کا حصہ تھا اس وقت۔ تو تمہاری اس مسجد تک میں آ گیا اور اسی رات میں صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ واپس پہنچ گیا۔ تو بتائیے ایک ہی رات میں، رات کے کچھ حصے میں کوئی آدمی مکے سے مسجد حرام سے چل کر کے مسجد اقصی آ جائے، بیت المقدس، پھر واپس چلا جائے، یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ بیت المقدس کا جو سب سے بڑا پادری تھا، سب سے بڑا نصارہ کا عالم، عبادت گزار پادری تھا، اس وقت قیصر روم کے دربار میں اس کے قریبی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ابو سفیان کی یہ بات سنی تو فوراً وہ بول پڑا کہ ہاں میں اس رات سے واقف ہوں، جس رات کا یہ واقعہ ہے میں اس رات سے واقف ہوں۔ قیصر روم نے حیرت سے پادری کی طرف دیکھا اور پوچھا تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ میں مسجد اقصی میں رہتا تھا، اس کی خدمت کرتا تھا، صفائی وغیرہ کرتا تھا، اور میری عادت یہ تھی کہ رات کو سونے سے پہلے مسجد شریف کے سارے دروازے بند کر کے تب سویا کرتا تھا۔ اس رات میں نے سارے دروازے بند کر دیے مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ میں نے اور لوگوں سے مدد طلب کی جو وہاں موجود تھے مگر ہم سب مل کر اس دروازے کو ہلا بھی نہ سکے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑ اس کی جگہ سے ہٹا رہے ہیں۔ میں نے بڑھئی کو بلایا، اس نے دروازے کا معائنہ کر کے بتایا کہ اس پر چوکھٹ، جو اوپر والی چوکھٹ ہے، اور عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے، اس لیے یہ دب گیا ہے، ہم ابھی کچھ نہیں کر سکتے، ہم صبح اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ دروازہ رات بھر کھلا رہا۔ صبح ہوئی، میں اس دروازے کے پاس گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے ایک کونے میں پڑے ہوئے پتھر میں ایک سوراخ ہو گیا ہے اور اس میں جانور کو باندھنے کا نشان بھی موجود ہے، اور وہ دروازہ بالکل ٹھیک ہے، بند ہونے کھلنے میں کوئی دقت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یقیناً یہ دروازہ آج رات کو کسی نبی کے لیے کھلا رکھا گیا ہے، اس لیے بند نہیں ہو رہا تھا، کوئی نبی آنے والے تھے، اسی نبی کے لیے دروازے کو کھلا رکھا گیا ہے، اور رات کو کوئی نبی تشریف لائے اور اس مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے۔ اس طرح سے جب اس راہب نے، پادری نے یہ بیان کر دیا تو ابو سفیان کی یہ کوشش بھی بیکار ہو گئی۔ ابو سفیان نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ اس بات پر تو قیصر روم جو ہے بھڑک جائے گا، لیکن جو ہے قیصر روم ہی کے دربار کا جو پادری تھا اس نے خود جو اس واقعے کی اور تائید کر دی، تصدیق کر دی۔ اس طرح ابو سفیان کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اسی وقت ابو سفیان کو یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوں گے، اور اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ تیسری بات، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور حدیث، ایک اور روایت بخاری شریف میں ہے،
اسی حدیث ہرقل سے متصل ہی وہ حدیث ہے امام زہری سے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ ابن ناطور جو ہرقل کا دوست تھا اور ایلیا کا یعنی بیت المقدس کا حاکم تھا اور ملک شام کے نصرانیوں کا مخدوم تھا، ان کا دینی پیشوا تھا، وہ بیان کرتا ہے۔ یہ ابن ناطور کے بارے میں امام زہری بتاتے ہیں۔ امام زہری کی ابن ناطور سے ملاقات ہوئی ہے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، دمشق میں امام زہری کی ملاقات ابن ناطور سے ہوئی تھی۔ اس سے انہوں نے خود یہ باتیں سنی۔ ابن ناطور کہتا ہے، بخاری شریف میں اس کے یہ الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ ہرقل جب بیت المقدس آیا، جب فتح اس کو ہو گئی ایرانیوں پر، شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیت المقدس کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، تو جب بیت المقدس آیا تو ایک دن صبح پریشان نظر آیا۔ صبح ہم لوگ جب ملنے گئے تو بہت پریشان تھا، وہ گھبرایا تھا۔ یہ ہمارے حضور کے والا نامہ یعنی مبارک خط ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ اس کو پریشان دیکھ کر کے اس کے بعض اراکین سلطنت نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کا مزاج ہم خلاف معمول پا رہے ہیں، آج آپ بہت پریشان معلوم ہو رہے ہیں۔ ابن ناطور نے کہا کہ ہرقل کاہن تھا، کانا حزاءن، حزاء کاہن کے معنی میں ہے۔ کاہن اس کو کہتے ہیں جو شیطانوں کے القاء سے آئندہ کے حالات بتائے۔ شیطان آ کے بتاتا ہے، وہ آئندہ کی باتیں بتاتا ہے، ایسے آدمی کو کاہن کہتے ہیں۔ یا علم نجوم سے، ستاروں کے علم سے آئندہ کے احوال کی خبر دے۔ اس میں یہ بھی حصہ ہے، کانا حزاء، وہ کاہن تھا، ینظر فی النجوم، ستاروں میں نظر رکھتا تھا، یعنی وہ کاہن بھی تھا اور نجومی بھی تھا، علم نجوم کا بڑا ماہر تھا، بہت بڑا عالم و فاضل تھا یہ ہرقل، صرف بادشاہ نہیں تھا۔ اراکین نے جب سوال کیا کہ آپ پریشان کیوں ہیں، گھبرائے کیوں ہیں، تو اراکین کے سوال کرنے پر اس نے بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں میں غور کیا، جب ستاروں میں نظر کی تو یہ دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہو گیا۔ مجھے یہ نتیجہ ملا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہو گیا، یعنی جس بادشاہ کے ملک میں ختنوں کا دستور ہے وہ غالب آ گیا۔ یہ رومی ختنہ نہیں کراتے، نصارہ جو ہے ختنہ نہیں کراتے تھے۔ تو یہ اس نے دیکھا، اس کو یہ علم نظر آیا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا ہے، یعنی جس بادشاہ کے ملک میں ختنے کا رواج ہے، دستور ہے، وہ بادشاہ غالب آ گیا۔ اب وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کراتے ہیں، کیونکہ ان کا بادشاہ غالب ہوگا، دنیا پر چھائے گا، کون لوگ ختنہ کراتے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ صرف یہود ختنہ کراتے ہیں۔ یہود اس زمانے میں بھی ختنہ کراتے تھے، نصارہ ختنہ نہیں کراتے تھے لیکن یہود ختنہ کراتے تھے۔ ان کو یہی معلوم تھا کہ صرف یہود ختنہ کراتے ہیں اور کوئی ختنہ نہیں کراتا، تو صرف یہود ختنہ کراتے ہیں۔ پھر سمجھایا کہ آپ ان کی فکر نہ کریں یہودیوں کی، یہ یہود بہت تھوڑے ہیں، مختصر سے ہیں، اپنے حدود مملکت کے شہروں میں فرمان بھیج دیجئے کہ یہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائے، نہ کوئی یہودی رہے گا، نہ ان کا کوئی بادشاہ ہوگا، نہ ان کا غلبہ ہوگا، آپ ہی غالب رہیں گے۔ یہی معاملہ بھی چل رہا تھا کہ اسی درمیان ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا۔ یہ آدمی عرب کا رہنے والا تھا۔ اس آدمی کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہرقل کو پہنچا دو، یعنی وہ عرب کا رہنے والا تھا، غسان کے پاس بادشاہ کے پاس گیا تھا، وہ حضور کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو غسان کے بادشاہ نے اس آدمی کو ہرقل کے پاس پہنچا دیا کہ جاؤ ہرقل کو یہ ساری باتیں بتا دو۔ ہرقل کے پاس جب وہ پہنچا
تو ہرقل نے اس سے حال معلوم کیا. اس نے بتایا کہ ہم میں ایک شخص ظاہر ہوئے ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کچھ لوگ ان کے تابع ہو گئے ہیں اور کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے. ان میں بہت سی لڑائیاں ہوئیں. میں انہیں اسی حال پر چھوڑ آیا ہوں. اب ہرقل نے حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور اسے دیکھو کہ یہ ختنہ شدہ ہے یا نہیں، اس نے ختنہ کرایا یا نہیں. لوگ اس کو پردے کے آڑ میں لے گئے اور اسے دیکھا اور ہرقل کو بتایا کہ یہ ختنہ شدہ ہے، اس نے ختنہ کرایا ہے. ہرقل نے اس سے عرب کے بارے میں پوچھا کہ کیا عرب والے ختنہ کراتے ہیں؟ اس نے بتایا ہاں، عرب والے ختنہ کراتے ہیں. اب ہرقل نے کہا کہ یہی اس زمانے کا بادشاہ ہے جو غالب آ گیا. ختنہ والوں سے مراد اہل عرب ہیں اور وہ بادشاہ سے مراد وہی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو ملک الختان ختنے والوں کا بادشاہ جو ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہے وہ غالب ہوگا، یقیناً دنیا پہ چھا جائے گا. اب ہرقل کو کئی طریقے سے علم ہو گیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. ایک تو علم نجوم اس کو حاصل تھا، یہ ستاروں کا علم، ستاروں سے اس نے جانا اور اس آدمی کے ذریعے کل حالات اور اوصاف معلوم کیے، اس سے بھی جانا. اور اس کے بعد ہی پھر ہمارے حضور کا جب خط پہنچ گیا والا نامہ، اس سے بھی خبر ہوئی اس کو. اور پھر ابو سفیان سے جو سوال جواب ہوا اس سے بھی معلومات ہوئی. پھر ہرقل نے اپنے ایک دوست کے پاس خط لکھا. ہرقل کا وہ دوست جو رومیہ میں تھا، یہ علم میں ہرقل کا ہم پلہ تھا، اس کے ٹکر کا تھا، عالم و فاضل تھا رومیہ میں، اس کا ساتھی تھا دوست ہرقل کا. رومیہ یہ ملک روم کا ایک بہت عظیم شہر تھا. اس کی شہر پناہ 20 میل لمبی تھی. نصارہ کا سب سے بڑا پیشوا یہی رہتا تھا. رومیہ میں ہرقل کا جو دوست تھا جس کو ہرقل نے خط لکھا تھا، اس کا نام زغاتر تھا. زواد غین الف طورے زغاتر. مدارج النبوہ میں ہے کہ ہرقل نے ہمارے حضور کا مبارک خط والا نامہ پڑھوانے کے بعد جب شور و غل ختم ہوا، آپ سن چکے کتنا شور و غل وہاں ہوا تھا، جب شور و غل ختم ہوا تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کر رومیہ بھیجا. اور دہیہ کلبی ہی حضور کا خط دے کر کے گئے تھے. انہی کو یہ خط دے کر کے اپنے جیسے عالم و فاضل اپنے دوست جو ہے زغاتر کے پاس بھیجا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سچے نبی ہیں اور وہ بتائے اپنے بارے میں اس کی کیا رائے ہے. وہ بھی میرے جیسا عالم و فاضل ہے، وہ بھی علم نجوم کا جاننے والا ہے، وہ بتائے کہ اس کی کیا رائے ہے. حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو رومیہ بھیجنے کے بعد خود جو ہے ہرقل بیت المقدس سے ہمس چلا آیا، کیونکہ بیت المقدس صرف زیارت کرنے کے لیے آیا تھا اور ہمس جو ہے اس کا دارالحکومت تھا. وہ ہمس چلا آیا. زغاتر نے جب اس کا خط پڑھا، دہیہ کلبی اس کے پاس پہنچ گئے رومیہ، اور جو ہے حضور کا بھی خط دیا کہ حضور نے یہ خط ہرقل کے پاس بھیجا تھا، اور ہرقل کا بھی خط دیا جو اس نے لکھا تھا اس کے پاس. تو اس نے جو ہے جب اس کا خط پڑھا اور ہمارے حضور کا والا نامہ پڑھا اور حضرت دہیہ کلبی سے ہمارے حضور کے مبارک اوصاف سنے، تو اس نے کہا کہ ان کے یہ اوصاف ہماری کتابوں میں موجود ہے، ان کی یہ صفتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور ہمیں ان کی نبوت میں ذرہ برابر شک اور شبہ نہیں ہے. اور ہرقل کے خط کا جواب لکھ کر حضرت دہیہ کلبی کو دے دیا. وہ بھی ہرقل کے ساتھ اس کی بات پر متفق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور یہ کہ بلا شبہ وہ اللہ کے نبی ہیں. وہ خط حضرت دہیہ کو دینے کے بعد باہر نکلا تاکہ نصارہ سے بتا سکے دین اسلام کے بارے میں.
نکلنے کے بعد نصرانیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے رومیو، احمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت نامہ آیا ہے، اس میں دین کی ہدایت کی گئی ہے۔ آفتاب کی طرح ان کا نبی ہونا ہر شخص سے بالا تر ہے۔ جس طرح دوپہر میں سورج میں کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ آفتاب نکلا ہے، اس طرح سے ان کے نبی ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تم سب اللہ عز و جل کی الوہیت اور ان کی رسالت کی تصدیق کر لو۔ تم سب یہ تصدیق کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے جیسے ہی یہ بات کہی، وہ تو اسلام لے آیا، اسلام اس نے ظاہر کر دیا۔ یہ سنتے ہی یہ جو نصارہ تھے ظالم، سب ان پر ٹوٹ پڑے، ان کو مار مار کر شہید کر ڈالا۔ دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ واپس آ کر کے انہوں نے سارا ماجرا ہرقل سے بیان کیا اور خط بھی لا کر کے دے دیا، اور چونکہ اس کی رائے ہرقل کی رائے کے بالکل موافق تھی، اب ہرقل کو اپنے خیال کی تصدیق ہو گئی اور پورا یقین ہو گیا کہ یہ نبی آخر زمان یہی ہے۔ تو اس نے روم کے عمائد کو، بڑے بڑے لوگوں کو، وزراء وغیرہ کو ہمس کے محل میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو محل کے دروازوں کو بند کروا دیا، پھر ان کے سامنے آ کر بولا کہ اے رومیو، کیا تم کو کامیابی اور ہدایت کی خواہش ہے، اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ملک باقی رہے؟ اگر ہے تو اس نبی سے بیعت کر لو، اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ اس پر وہ سب لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بھڑک کر دروازوں کی طرف بھاگے، مگر دروازوں کو بند پایا۔ جب ہرقل نے ان کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہا کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب سب واپس آ گئے تو ہرقل نے کہا کہ میں نے ابھی جو بات کہی تھی اس لیے کہی تھی کہ دین پر تمہاری پختگی کو آزما رہا تھا کہ تم لوگ اپنے دین میں کس قدر پکے ہو۔ میں نے دیکھ لی پختگی۔ اس کے بعد سب لوگوں نے اس کو سجدہ کیا اور سب اس سے راضی ہو گئے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ہرقل کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یقین تھا کہ اگر اس نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا اور نبی کی طرف ہجرت کی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ اس کو تجربے سے معلوم ہوا کیونکہ اس کا جو دوست تھا زغاتر، اس نے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کیا تھا تو اس کو عیسائیوں نے قتل کر دیا تھا۔ اور امام ابن اسحاق کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ ہرقل نے کہا، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ رومی مجھے قتل کر دیں گے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں اس نبی کی پیروی کرتا۔ حالانکہ اگر ہرقل عقل سے کام لیتا تو اسے معلوم ہوتا کہ اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو خط لکھا تھا اس میں یہ بھی لکھا تھا، اسلم تسلم، تم اسلام لے آؤ سلامت رہو گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اسلم تسلیم، تو اسلام لے آؤ سلامت رہو گے۔ تو حضور نے اس جملے میں اس کو ضمانت دی تھی کہ اسلام لے آؤ گے تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، لیکن وہ سمجھ نہ سکا۔ ہدایت کی توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر ہرقل نے بہت سارے تحفے، تحائف، کپڑے وغیرہ دہیہ کلبی کو دے کر کے ان کو جو ہے واپس کر دیا، اور خود جو ہے اسلام نہیں لایا۔ اس کے کلمات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ کافر ہی مرا، کفر پہ اڑا رہا۔ بعد میں کتنی مرتبہ لڑائیاں اس کی ہوئی ہیں مسلمانوں سے، جنگ موتا، جنگ ارموک، سب اسی سے لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پہ موت دے، اور دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے ایمان کو کمزور نہ کر سکے۔